مسلمان ہو کے میرے پیاروں، حرام کا لقمہ میرے اور میرے بچوں کے پیٹ میں جائے، پھر کبھی یہ دعاواں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ پھر کہنے نمازہ جی دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ جانتا خدائی سے مجھے امریکہ میں ایک بندہ ملا، سوری انڈیا میں آئی پی ایل کی کوچنگ کر رہا تھا دلی ڈیر ڈیول سے، تو دلی کی کوچنگ کرتے 2012 کی بات ہے، تو میں ممبئی میں ہمارے ساتھ میچ تھا ممبئی انڈیا کے ساتھ، تو میں وہاں پہ مسلمانوں نے مجھے کہا کہ جی آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ یہ تبلیغ کا نیٹ ورک ہر جگہ ہے، یہ ہمیں لے لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ جی کھانا کھا لو، کھانا کھا کے کوئی کارگریاں سنا دو۔ تو میں ادھر تھوڑی سی بات کی، کھانا کھایا، تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، 37-38 سال کا نوجوان، وہ آ کے کہتا ہے مشتاق بھائی کین آئی ٹیل یو مائی اسٹوری؟ انڈین مسلمان تھا، میں کہ جی بتاؤ کیا اسٹوری؟ کہتا ہے نیو یارک میں میرے بہت بڑے موبائلوں کی دکانیں تھیں، بہت میرا بزنس چمک رہا تھا، بہت میں ڈالرز کما رہا تھا، تو پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا مشتاق بھائی ایک دن ایک گورا میری دکان پہ آیا، امریکن نے آ کے کہا کہ مجھے $700 کا فون چاہیے، $700 کا، اور $700 کا فون میں نے اس کے سامنے رکھا، 3-4 ڈبے دکھائے ڈفرینٹ کمپنیز کے، اس نے ایک فون اٹھا لیا اور فون اٹھا کے میں نے اس کو آن کیا، اس کو آن کر کے اس کے فنکشن وغیرہ سارے دے کے اس کو دے دیا ڈبے کے ساتھ، تو وہ چلا گیا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا اور واپس آیا کہتا ہے دس فون از ناٹ ورکنگ مائی ڈیئر۔ تو اس نے کہا کہ کیوں فون کیوں نہیں کام کر رہا؟ کہتا ہے بڑے مہینوں سے میں پیسے جوڑ رہا تھا، میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں فوراً ہی لے لیتا، میں نے جوڑ کے $700 اکٹھے کیے تھے، $700 اکٹھے کر کے آج میں لے کے جا رہا تھا، اور میں ڈبے سے فون نکال کے خوشی جا رہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گا آج میں نے نیا موبائل لے لیا، آج دیکھو میرے پاس نیا موبائل آ گیا، اور میرے ہاتھ سے وہ موبائل گرا ہے اور گر کے پانی میں گر گیا، اور پانی سے میں نے اٹھا کے اس کو آن کر رہا ہوں، یہ آن نہیں ہو رہا، کہتا ہے فون نہیں کام کر رہا۔ تو یہ مسلمان، انڈین مسلمان، یہ کہتا ہے نو پرابلم مائی ڈیئر فرینڈ، کوئی بات نہیں میرے دوست، ابھی ہو جائے گا کام۔ کہتا ہے کیسے؟ کہتا ہے یہ فون مجھے دے دو، ایک میں تمہیں فارم دیتا ہوں، اس فارم پہ لکھ دو کہ یہ جو موبائل تم ابھی خرید کے گئے تھے یہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے، اور مجھے بھی نیا فون مل جائے گا، میرے اسٹور کو بھی نیا فون مل جائے گا کمپنی کی طرف سے، اور تجھے بھی نیا مل جائے گا، ون ون سچویشن، ہم دونوں کا کام ہو جائے گا، صرف تو نے یہ فارم کے اوپر لکھنا ہے کہ یہ فون کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے۔ تو امریکن کہتا ہے میری آنکھوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ایکسکیوز می what are you saying, what you want me to say, what you want me to write down، تم کیا چاہتے ہو کہ یہ کہاں کیا لکھوں؟ کیا جی یہ لکھ دو کہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا۔ تو اس امریکن نے کہا میری نظروں میں نظریں ڈال کے او مائی ڈیئر بردر، او میرے بھائی، ہم انگریزی میں کہتے ہیں او میرے بھائی، میں $700 کی خاطر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ مسلمان کہتا ہے میں اتھے ہی ڈگ گیا، میں پانی ہو گیا، میرے نبی نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے کہ مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس امریکن کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ لکھ دے کمپنی کی طرف سے خراب آیا، اور یہ امریکن کہہ رہا ہے آئی ڈونٹ لائی مائی فرینڈس فار $700، آئی ڈونٹ لائی، میں کچھ مہینے اور پیسے جوڑ کے میں موبائل خرید لوں گا پر میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس مسلمان نے کیا کیا، اس نوجوان نے کیا، اتھی اسٹور بند کیتے، سب کچھ اپنا سودا بیچ کر اللہ کے دین کی خاطر آپ نے واپس ملک میں گیا، انڈیا گیا، اور وہاں جا کے تبلیغ کا کام کر کے کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا۔ کہتا ہے مشتاق بھائی اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں مسلمان، زندگی کیا چند کھنکتے سکوں کی صدا اور موت بھری جیب کا خالی ہونا، چھوٹے سے پیسوں کی خاطر میں بک گیا ہوں، چھوٹے سے پیسوں کی خاطر میں جھوٹ بول دیتا ہوں، چھوٹے سے $500 کی خاطر میں جھوٹ بول دیتا ہوں، میں چھوٹے سے کاموں کے لیے جھوٹ بول دیتا ہوں، جبکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مسلمان، میری امت سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی۔ آج کے بعد میں نے مشتاق بھائی ڈیسائیڈ کر لیا، کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے، جان چلی جائے، میں نے جھوٹ نہیں بولنی۔ جب سے یہ میں نے کاروبار یہ زبان سے جھوٹ بولنا بند کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس دن سے آج تک میرا کاروبار بند ہی نہیں ہو رہا، بدھی جا رہے ہیں، چمکی جا رہے ہیں، کیونکہ دھوکہ ہے، سامنے جو چیز نظر آتی ہے، سود نظر آتا ہے کہ بڑھ رہے ہیں پیسے،
اور زکات کم ہو رہی ہے، لکھ پیچھے 97.5 رہ گیا، تو سود 1,07,000 ہو رہا ہے، ادھر اللہ اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اگر تم سود کا کاروبار کرو گے، سود میں پھنسو گے تو تسی اپنے رب نہ نبی نہ جنگ کرنے سے تیار ہو جاؤ، اور ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ لکھ تسی تمہیں میں دیتا ہے، 2,500 روپے اللہ کے راستے میں دے دو، اگلے سال بدا کے دیا گا۔ میرا رب کہہ رہا ہے لاجک پہ نہیں، بن مانگے بن دیکھے یقین کرو گے تو پھر تمہیں مزہ آئے گا۔ کہتا چھوڑ دیا۔ قاسم عمر صاحب ہمارے پلیئر ہیں، پاکستان کے پلیئر، قاسم عمر بہت اچھا پلیئر تھا وہ۔ ایک دن رمضان میں کیلا ایسے چھیل کے کھا کے آدھا اپنے گھر سے کیلا کھاتے ہوئے نکلا، یہ کھلاڑیوں کے کارگزاریاں سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو ایسے نکلا کھاتے ہوئے نکلا تو گورا سامنے اس کے گھر کے ساتھ گورا رہتا تھا، کہتا ہے قاسم یو ناٹ فاسٹنگ ٹوڈے، رمضان کا مہینہ تھا، کہتا ہے یو ناٹ فاسٹنگ ٹوڈے، تمہارا روزہ نہیں آج؟ تو قاسم عمر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہتا ہے کبھی میں رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، کبھی میں رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ تو اس نے کہا وہ آئی تھاٹ، میں یہ سمجھا تھا کہ پچھلے 2-3 سال تو جنہوں نے تو میرا ہمسایہ بنے ہیں، تو میں رمضان میں تمہارا جب مہینہ رمضان کا شروع ہوتا ہے میں اپنے گھر میں کوکنگ نہیں کرتا، اس لیے کوکنگ نہیں کرتا کہ میرے کھانے کی خوشبو سے تیرا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ میں پچھلے 3 سال تو اس مہینے میں اپنے گھر میں کھانا نہیں پکاتا تھا، اور تم کہتے ہو کہ کبھی میں رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا۔ ایک قاسم عمر صاحب نے بھی کیلا پھر منہ سے آدھا کھایا ہوا تھا، آدھا پکڑا ہوا تھا، زمین پہ پھینکا چھلکا اس کا ڈسٹبن میں، اور اللہ کے راستے میں نکل کے تبلیغ میں نکل گیا۔ کہتا ہے یہ مسلمان کی شان ہے۔ اب پرائے ہمیں بتائیں گے کہ ہماری شان کیا ہے۔ جس طرح ایک ہمارا اداکار تھا نا، تو وہ کھڑے ہو کے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ زندگی اور موت کے مالک ہیں، اللہ سب کچھ ہیں۔ تو ایک پڑھے لکھے بندے نے بیچ میں سے کھڑے ہو کے کہا، ایک پڑھے لکھے بندے نے کہا او اب بھائی اب مراسی ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے، اب مراسی ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے کہ اللہ کون ہے۔ وہ بندے بیچارہ اس سے کھڑے ہو کے سب مجمع میں کہہ دیا۔ اور یہ اداکار کیا کہتا ہے، کیونکہ اب اللہ پھر اپنے علم سے علم نوازتے بندے کو۔ تو یہ اداکار کیا کہتا ہے؟ اداکار کہتا ہے بھائی جب تم جیسے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں گے، اللہ ہم جیسے مراسیوں سے اپنے دین کا کام لے لے گا۔ اللہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، جو شوق سے اللہ کا دین کا کام کرے گا۔ ابھی ہاشم معاملہ IPL میں بیسٹ پلیئر ہوا ہے، بیسٹ پلیئر، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 2020 کا پلیئر ہی نہیں ہے، یہ 2020 کا پلیئر ہی نہیں ہے۔ آپ کتنی کارگزاری اس نے شراب کا لوگو نہیں لگایا ادھر شرٹ پہ، $500 اس کے ہر میچ میں کٹتے ہیں، $500 اس کے ہر میچ میں شرٹ پہ لوگو لگانے پہ نہیں کٹ، اس کے کٹ دیتے ہیں، اور اس کو جو اسپانسرشپ ملتی ہے وہ لیتا بھی نہیں ہے، کہتا میں نے نہیں اس کے پیسے دینے، اس کو چیریٹی میں دے دوں۔ ابھی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوا تو پہلے ان کو کہہ رہا ہے اگر مجھے سلیکٹ کرنا تو یہ میری شرطیں ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ ماشاءاللہ، اکثر ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں یار کوئی گل نہیں، اللہ بڑے کو پورا رہی میں معافی مانگنا کے بعد۔ یہ پہلے کہہ رہے کہ مجھے رکھنا نہیں رکھنا، میں شراب کا لوگو نہیں لگانے دوں گا اپنی شرٹ پہ، اور نہ شراب کے پیسے دوں گا۔ ساری دنیا کہہ رہی 2020 کا پلیئر نہیں ہے۔ IPL میں بیسٹ پلیئر ہوا، بیسٹ پلیئر، اس کو ملتی ہے کیپ، وہ اورنج کیپ اس کو ملی تو اینکر نے ٹی وی کے اوپر پتہ نہیں بلینز آف پیپل واچ دیٹ، ان اینکر نے کہا I would like to ask ہاشم معاملہ پلیز ریسیو his cap، بیسٹ پلیئر ہوا ہے، اس کا کیپ اپنی ٹوپی لینے آ جائے، یلو ٹوپی ہے، اورنج ٹوپی لے لے۔ تو ہاشم عاملی کی جگہ نا ایک آسٹریلین پلیئر ہے میکسویل، وہ آ گیا، وہ بھی بہت بڑا پلیئر ہے 2020 کا، مطلب 2-3 ملین ڈالرز کا اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے 1.5 مہینے کا، اتنا مشہور کرکٹر ہے۔ تو وہ میکسویل گیا تو اینکر نے میکسویل کی دیکھا، کہتا نو میکسویل تیرا نہیں ہے انعام، یہ دس از ناٹ فار یو، دس از فار ہاشم عاملہ، یہ اورنج کیپ ہاشم عاملہ کی ہے، تیری نہیں ہے۔ تو میکسویل کہتا مسٹر اینکر صاحب تسی ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے نہیں کیپ ملی، یہ تو ہاشم عاملہ کی ملی ہے، بٹ ہاشم عاملہ ٹولڈ می کین یو گو اینڈ گیٹ مائی کیپ، ہاشم عاملہ نے مجھے جا کے بتایا کہ جا کے میری ٹوپی لے لا،
میری نماز قضا ہو رہی ہے، میں ٹوپی لینا تو چھڑ سکنا، میں اپنی نماز نہیں چھڑ سکتا۔ ایک خاتون آئی انٹرویو لینے، اس نے بیچاری نے اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، منی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو ہاشم آملہ سے کہا کہ جی ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو کہا جی ہاشم آملہ سے انٹرویو کرنا ہے۔ تو ہاشم آملہ کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ پہلے عورت کو پورے کپڑے پہن کے آئے پھر میں انٹرویو دوں گا، کیونکہ مسلمان ایسا کام نہیں کرتا، مسلمان حیا والا ہے۔ ہمارا ایک کھلاڑی انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ ان کی گرل فرینڈ اور ان کی وائف کوچنگ کر رہے تھے ادھر، ان کی گرل فرینڈ اور ان کی وائف کے ساتھ ڈنر کر رہے، تو ڈنر کرتے ان کی لڑکیاں، ان کی وائف اور ان کی گرل فرینڈ، ان کے ہاں یہ گرل فرینڈ کا چکر ہوتا ہے، عورتوں وائف کا کم چکر ہوتا ہے، تو ساری آ کے کھڑی ہو گئی، اینڈ وہ کھانے سے پہلے شراب بھی پیتے ہیں، وائن پیتے ہیں، تو یہ کھڑا ہو گیا ادھر ہمارا کھلاڑی، یہ کھلاڑی کھڑا ہوا تو ان گوریوں نے کہا کہ تم نظریں جھکا کے کیوں بات کر رہے ہو، نظریں اٹھا کے بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کی سنت ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، دوسری عورتوں کو نظروں سے نہیں دیکھتے، کیونکہ اللہ حیا والے ہیں اور حیا کو پسند کرتے ہیں، اس لیے، اور آئی ایم اے میرڈ مین، میں شادی شدہ ہوں، میں دوسروں کے لیے دوسری عورتوں کو نہیں دیکھتا، میں اپنی آنکھوں کو صرف اپنی وائف کے لیے رکھی ہیں، اور یہ میرا اللہ کا حکم بھی ہے۔ تو ایک دم وہ ساری لڑکیاں کیا بولی، گوریاں، وہ ساری بولی اپنے بوائے فرینڈس کو اور اپنے خامدوں کو بولی، کہتی ہیں پلیز کم ہیئر گائز، ادھر آؤ، ہمیں ایسے لوگوں سے شادی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں، ہم گڈ لکنگ نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، وی آر ناٹ فیمس، ہم مشہور نہیں ہیں۔ کہتی نہیں، عورت کو ایک خاوند چاہیے جو عزت والا ہو، جس کے اندر عزت ہو، جس کے اندر مورلز ہو۔ تمہارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے، یہ دیکھو اس کی بیوی کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، کس ملک میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اپنی اللہ کو اور اپنی بیوی کے، دیکھو ایسی محبت اپنی بیوی کے لیے اپنی آنکھوں کو ہماری طرف نہیں اٹھا رہا۔ کتنے حیا والے لوگ ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، جنہ دی آنکھاں اٹھ جان انہاں تے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا۔